حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد تشریف لائے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک ان کی قوم میں کوئی بھی نبی نہیں آیا اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اس بادشاہ نے ایک بت بنا لیا تھا جس کا نام تھا بعل، اور اس بت کو یہ پوجا کرتے تھے۔ اس کی عبادت کرتے ہو جو پتھر سے بنا ہے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑتے ہو اس ذات کو کہ جو بہترین تخلیق فرمانے والی ہے۔ آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک ان کی قوم میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، کرایا، اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اس قوم میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے ایک بت بنا لیا تھا جس کا نام تھا بعل، اور اس بت کو یہ پوجا کرتے تھے، اور ساری قوم کو کہتا تھا کہ تم سب نے اس بت کو پوجنا ہے، اس بت کی عبادت کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روکنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس طرح روکتے تھے، وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، الیاس علیہ السلام کہتے تھے اپنی قوم سے، اے میری قوم، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ کیا تم بعل کو پوجتے ہو؟ اس کی عبادت کرتے ہو جو پتھر سے بنا ہے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑتے ہو اس ذات کو کہ جو بہترین تخلیق فرمانے والی ہے۔ تو یہ قوم آپ کی بات نہیں مانی۔ آپ نے کافی عرصے تک تبلیغ کی، اور اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا کر دی کہ مولا تو ان پر عذاب نازل فرما دے، تو ان پر ایسا عذاب نازل فرما دے یہ سب ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس دعا کے قبول ہونے کے چند دنوں کے بعد وہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان میں سے چند لوگ تھے جو ایمان لے آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی ایمان لے آیا تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ بادشاہ بھی دوبارہ سے منکر ہو گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس قوم سے متنفر ہو کر، اس قوم سے پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ مولا تو انہیں ہلاک کر دے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے برابر کسی کو ٹھہرانا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جرم عظیم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ مگر رسول اللہ علیہ والسلام نے اپنی امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، تم میرے بعد کسی اور کو پوجو گے، کسی اور کی عبادت کرو گے، مجھے اس کا بالکل خوف نہیں ہے۔ ہاں مجھے یہ ضرور خوف ہے کہ تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے۔ اللہ کہ آج لوگ ان آیات کو لے کر بولے بالے ایمان والوں پر، مسلمانوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ فلاں جگہ مزار پر چلا گیا، یہ بھی مشرک ہو گیا، اس نے سیدنا غوث اعظم کا نام لے لیا، یہ بھی مشرک ہو گیا، اور طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں یہ سب مشرک ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے ایک بات تو بتائیے کہ جب رسول اللہ علیہ والسلام کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی، تو پھر آج یہ 14ویں صدی کے لوگوں کو کیوں وہم پڑ گیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور ان کے شر سے بھی تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔